اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اقوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ غم انسان کو کمزور نہیں کرتا۔ جب غم آتا ہے نا، خدا نخواستہ، انسان یہ سمجھتا ہے میں کمزور ہو گیا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ غم انسان کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اسے لوگوں کی حقیقت پہچاننا سکھا دیتا ہے، لوگوں کی حقیقت پہچاننا سکھا دیتا ہے۔ اور غم اور حزن جب آتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ جو اپنے ہوتے ہیں وہ غیر ہوتے ہیں، غیر ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی کو بندہ غیر سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنا بن کر ساتھ دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لوگ تمہیں اس وقت تک چاہتے ہیں جب تک تم ان کے کام آتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں چاہتا ہے۔ اور یہاں پر یہی ہے کہ جب تک آپ کے گرد لوگوں کا ہجوم اس وقت تک رہتا ہے جب تک انہیں آپ سے کام ہوتے ہیں۔ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو بغیر کام کے محبت میں آپ سے رابطہ رکھیں۔ جب تک کام ہے وہ آپ کے قریب ہیں، جب کام ختم ہو گیا وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، پھر فرماتے ہیں کہ کچھ زخم جو ہے دوا سے نہیں، صرف وقت اور صبر سے بھرتے ہیں۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں، گھاؤ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوا سے نہیں بھرتے، لیکن وقت جب گزر جاتا ہے تو خود بخود بھر جاتے ہیں۔ یا بندہ صبر اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فرامین، ان اقوال کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 کا سیکنڈ پورشن ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ فرسٹ سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ۔ ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں فتونن وقف کی صورت میں فتونہ پڑھیں گے، اور قاف اور فا یہ وقف لازم کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا ضروری ہے۔ مدینہ پڑھیں گے وقف کی صورت میں مدین پڑھیں گے، لام الف لا، اس کا معنی ہے نہیں، تو یہاں رکنا صحیح نہیں ہے۔ یا موسیٰ چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے یا موسیٰ ہی پڑھیں گے۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفے اندر 40 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 40 40 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، قتلت دوسرا، نفسن تیسرا، فا چوتھا، نجینا پانچواں، کا چھٹا، من ساتواں، الغمی آٹھواں، پھر فتنہ جو ہے وہ نواں، اور فتونہ 10واں،
لبستہ 11واں، سنینہ 12واں، فی 13واں، اہلی 14واں، مدینہ 15واں، ثم 16واں، جئتا 17واں، علا 18واں، قدرن 19واں، یا 20واں، موسیٰ 21واں۔ کل یہاں پر 21 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں ناظرین، پڑھیں گے، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، نفسن میں سین پر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد فا آ رہا ہے حرف اخفا، تو تنوین کو یہاں اخفا کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یعنی یہاں پر اخفا کہتے ہیں غنہ، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ تو نفسوں، فا علیحدہ، نجینا علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فنجینا۔ نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ من الغمی، من میں نون ساکن ہوگا لیکن جب ملا کر پڑھیں گے نون پر زبر ہوگا، اس سے الغمی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، من الغمی پڑھیں گے۔ وفتناک، وفتناک، یہاں پر بھی نون کھڑا زبرنا اور نون الف زبرنا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وفتناک فتونا، یہاں وقف پڑھیں گے تو فتونا پڑھیں گے۔ فلبست، فلبست سنین، فی یہاں پر مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فی اہلی مدینہ، اہلی مدینہ، مدینہ میں دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، مدینہ۔ ثم جئت، جئت میں حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جئت علی قدر، را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، 2 زیر کی تنوین کو یا موسیٰ کی یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ قدرن یا موسیٰ غلط، قدرین یا موسیٰ، یا موسیٰ، یا علیحدہ موسیٰ علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، یا موسیٰ، یا کھڑا زبر یا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا الف زبر یا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فتونا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدری یا موسیٰ۔ اعراب لگاتے ہیں، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یا موسیٰ۔
ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے نفسن، دوسرا ہے کا ضمیر، تیسرا ہے الغمی، یہاں ناظرین نمبر 2 آئے گا، چوتھا فتونہ، پانچواں سنینہ، چھٹا اہلی، ساتواں مدینہ، آٹھواں قدرن اور نواں موسیٰ۔ کل یہاں پر 9 اسما ہیں۔ نمبر 1 نفسن۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ اسما ہمیں لکھنے ہیں سب سے پہلے، تو آئیے ہم لکھتے ہیں۔ پہلا اسم ہے نفسن، دوسرا اسم ہے کا ضمیر۔ کا ضمیر یہ 2 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، یہاں فنجینا کا اور فتننا کا۔ اور نمبر 3 الغم، نمبر 4 فتونہ، اور نمبر 5 سنینہ۔ اور نمبر 6 اہلی۔ نمبر 7 مدینہ۔ نمبر 8 قدرن۔ اور نمبر 9 موسیٰ۔ ناظرین 9 اسما ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل قتلتا، دوسرا نجینا، تیسرا فتننا، چوتھا لبثتا اور پانچواں جئتا۔ کل یہاں 5 افعال ہیں۔ نمبر 1 قتلتا، نمبر 2 نجینا، نمبر 3 فتننا، نمبر 4 لبثتا، اور نمبر 5 جئتا۔ تو 5 یہاں پر افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے فا، تیسرا ہے من۔ واو یہاں پر نمبر 1 آئے گا، فا یہاں نمبر 2 آئے گا، بلکہ نہیں، یہ فا تو اس کے فعل کے ساتھ ہی ہے، میں نے غلط کر دیا، یہاں پر ہے نمبر 2 آئے گا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد نمبر 4 ہے فی، اور نمبر 5 ہے ثم، نمبر 6 علا، نمبر 7 یا۔ کل 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 من، نمبر 4 فی، نمبر 5 ثم، نمبر 6 علا، نمبر 7 یا۔
ناظرین و سامعین 9 اسماء 5 افعال اور 7 حروف، 9 اور 5 ناظرین 14 ہوئے، 14 اور 7 کل 21 کلمات ہیں، کل 21 کلمات ہوئے۔ اب آئیے سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نفسن، نفس کا معنی یہاں پر جان ہے، نفوس اور انفس اس کی جماعتی ہے، نفس ایک جان، نفوس اور انفس بہت سی جانیں۔ نفس نفس کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے نفس امارہ، نفس جو ہے وہ لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، ہمیں نفس امارہ سے محفوظ فرما، تو اس معنی میں ناظرین یہ نفس جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر لیکن یہاں پر جان کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ایک کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے، کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے۔ اس کے بعد غم، غم کا معنی غم ہے ناظرین، اور غم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فتونہ، فتونہ کا معنی ہے آزمانا، فتونہ کا معنی ہے آزمانا۔ سنینہ، سنتن کی جمع ہے سنین، اور سنتن کا معنی 1 سال، اور سنتان یا سنتین 2 سال، اور سنین بہت سے سال، سنین جمع ہے۔ اہلی کا معنی اہل یعنی گھر والے ہیں ناظرین، اور عام طور پر جیسے ہم کہتے ہیں اہل خانہ، یہ گھر والے ہیں، تو اہل کا معنی ہوتا ہے والے، اہل، اہلون، اور جو ہے اہل اس کی جمع آتی ہے۔ اور اہل خانہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر اہل مدین یعنی مدین والے، اہل مدین، مدین والے، اور یہ اہل خانہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی گھر والے۔ اور مدین جو ہے وہ ایک مقام کا نام ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، جس کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ قدر، قدر کا معنی ناظرین کیا ہے؟ قدر کا معنی یہاں پر ایک اندازہ، قدر تقدیر سے ہے، ایک اندازہ۔ پھر اس کے بعد ہے موسیٰ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی، پیارے رسول موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، جن کا لقب کلیم اللہ ہے۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ قتلتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو نے قتل کیا، اور اس کا جو مصدر ہے ناظرین وہ ہے قتلاً، تو قتلاً یہ عام طور پر قتل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا ہے نجینا، فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے نجات دی۔ پھر اس کے بعد فتننا، فتننا فعل ماضی معروف صیغہ واحد، صیغہ جمع متکلم، اچھا نجینا بھی صیغہ جمع متکلم ہے۔ فتننا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے آزمایا۔ پھر اس کے بعد لبثتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی تو رہا یا آپ رہے، تو ٹھہرا رہا یا آپ ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد جئتا، جئتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو آیا یا آپ آئے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی ہے اور، فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں۔ ثم اس کا معنی ہے پھر۔ علی استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یا حرف ندا ہے، عربی میں وہ حروف کے جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے انہیں حروف ندا کہتے ہیں، اور ان میں سے ناظرین مثال کے طور پر یا ایہا، ایہا، ای، اور یہ تمام کے تمام حروف ندا ہیں۔ یا جو ہے یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے اے۔ ناظرین 21 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 نفس، نمبر 2 غم، نمبر 3 اہل میں اہل خانہ، نمبر 4 قتلتا میں قتل، نمبر 5 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، قاف زبر قا، تا لام زبر تل، تا زبر تا، و قتلتا، نون فا زبر نفس، سین دو زبر سن، نفسا، فا زبر فا، نون جیم زبر نج، جیم یا زبر جئی،
نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، کاف زبر کا، فنجیناکا، میم زیر می، نون لام زبر نل، مین الغین غین میم زبر غم، میم زیر می غم می، واو زبر وا، فا زبر فا، تا نون زبر تن، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، کاف زبر کا، و فتناکا، فا پیش پوت، فا پیش فو، تا واو پیش تو، نون دو زبر نن، فتونن، یہاں وقف پڑھیں گے، فتونا پڑھیں گے، فا زبر فا، لام زبر لا، با سا زیر بس، تا زبر تا، فلبستا، سین زیر سی، نون یا زیر نی، نون زبر نا، سنین، فا یا زیر فی، حمزہ ہا زبر اہ، لام زیر لی، میم دال زبر مد، یا زبر یا، نون زبر نا، اہلی مدینہ، سا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، جیم حمزہ زیر جی، تا زبر تا، جئتا، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، قاف زبر قا، دال زبر دا، را، یا دو زیر ری، قدری، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، یا موسیٰ، علی قدری یا موسیٰ، یہاں وقف پڑھیں گے تو یا موسیٰ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا موسیٰ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں اب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا موسیٰ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا موسیٰ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور قتلتا، تو نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، فا پس نجینا ہم نے نجات دی، کا آپ کو، من سے، الغم غم، وا اور فتنا ہم نے آزمایا، کا تجھے، فتونا آزمانا، فا پس لبستا تو رہا، سنینا کئی سال، فی میں اہلی والوں، مدینہ مدین، ثم پھر جئتا تو آیا، علا پر، قدرن ایک وقت مقررہ، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا موسیٰ۔ اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی، اور ہم نے آپ کی کئی طرح آزمائش کی، سو آپ کئی سال اہل مدین میں رہے، پھر اے موسیٰ آپ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آ گئے۔
ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ہم عرض کر رہے تھے ناظرین آیت نمبر 39 سے، اور ظاہر ہے کہ آیت نمبر 39 میں اگر آپ غور فرمائیں ناظرین تو 39 میں یہ فرمایا کہ اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ پھر دریا کو حکم دیا کہ وہ اس کو کنارے پر لے آئے، اس کو میرا اور اس کا دشمن لے لے گا، اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ اب ناظرین سب سے پہلے ظاہر ہے کہ یہاں پر ہم جو ذکر کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں، تو انہیں باریاب کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ مفسرین نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہے ہوئے 8 سوالات کو پورا فرمایا اور ان دعاؤں کو باریاب فرمایا تاکہ وہ وسعت قلب اور فرحت کے ساتھ کار نبوت کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہوں۔ اس لیے فرمایا اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا۔ دیکھیں اس سے پہلے کیا فرمایا آیت نمبر 36 میں، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کا سوال پورا کر دیا گیا۔ اور پھر ناظرین اس کے بعد فرمایا کہ بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار اور آپ پر احسان فرمایا تھا۔ اس میں کچھ وجوہات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے قبول کرنے کی وجوہ پر جو ہے وہ دلیل ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں تمہارے ان سوالوں سے پہلے بھی تمہاری مصلحت کے تقاضوں کو پورا کر چکا ہوں، تو اب تمہاری دعائیں کیوں قبول نہیں فرماؤں گا۔ نمبر 2 میں اس سے پہلے اب میں تمہاری مراد پوری نہ کروں تو یہ قبول کرنے کے بعد رد کرنا ہوگا، اور احسان کرنے کے بعد محروم کرنا ہوگا، اور یہ فعل میرے کرم کے کب لائق ہے۔ نمبر 3 جب ہم ماضی میں آپ کی ہر ضروریات کو پورا کر چکے ہیں اور آپ کو درجہ عالیہ تک پہنچا چکے ہیں، تو اب اس مرتبے پر پہنچا کر میں آپ کی درخواست رد کروں تو یہ ہماری شان کے کب لائق ہوگا۔ اس لیے آپ کی دعائیں یہاں پر بھی باریاب ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان پر وحی کرنے کا احسان، ناظرین اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 8 احسانات کا ذکر فرمایا۔ پہلا احسان، جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وحی فرمائی تھی، جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو حکم دیا کہ وہ اس کو کنارے پر لے آئے، اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن لے لے گا۔ ناظرین یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی فرمائی۔ حالانکہ وحی جو ہے نا، اس بات کو یاد رکھیں کہ وحی صرف انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام پر نازل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر الہام کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر مفسرین یہ جواب دیتے ہیں۔ اچھا، اسی میں یہاں پر مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا جتنے بھی انبیاء اور رسل اس نے مبعوث فرمائے وہ مردوں میں سے فرمائے، خواتین میں سے، عورتوں میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں ہوئی۔ تو یہ بات یہاں پر مفسرین نے بیان فرمائی، اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 7 وما ارسلنا قبلک الیہم، سورہ انبیاء آیت نمبر 7، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تو وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے قرآن کریم میں جہاں پر غیر انبیاء کے لیے لفظ وحی استعمال ہوا ہے تو یاد رکھنا وہ وحی مختلف معانی میں ہے۔ مثال کے طور پر اب جو ہے وہ سورہ نحل جو ہے یہاں پر کیا فرمایا کہ آیت نمبر 68 میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، تو وحی کی نہیں کی، شہد کی مکھی کی رہنمائی فرمائی، اس معنی میں ہوگا، یا اس کے دل میں بات ڈالی۔ اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ آیت نمبر 111 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریین کی طرف وحی فرمائی، تو حواریین وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، انبیاء تو نہیں تھے، تو یہ بھی وحی کے معنی میں نہیں ہے، یہ بھی الہام کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی جو وحی کی گئی تھی، اس وحی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ
یہ فرمائیں کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دیکھا ہوا خواب ہے. انہوں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت پہ رکھا, پھر اس تابوت کو دریا میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کی طرف لوٹا دیا. نمبر 2, اس وحی سے مراد یہ کہ ان کے دل میں ایک بات آ کر جم گئی تھی اور ہر شخص کو ایسا سابقہ پیش آتا ہے. نمبر 3, اس وحی سے مراد الہام ہے, اور الہام سے مراد یہ ہے کہ دل میں کسی نیک بات کا آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نیک بات کا آ کر ٹھہر جانا. تو یاد رکھیں کہ غیر انبیاء اور غیر رسول اعظام علیہ السلام پر وحی نہیں آتی. قرآن کریم میں کہیں اگر یوز بھی ہوا ہے تو وہ الہام کے معنی میں ہے, یا دل میں بات جم جانے کے معنی میں ہے, یا بات کے معنی میں ہے, یا دل میں بات ڈالنے کے معنی میں ہے, لیکن وہ وحی کے معنی میں نہیں. جیسے شہد کی مکھی کی مثال ہم نے دی, عیسیٰ علیہ السلام کی حواریین کی مثال ہم نے دی کہ وہ وحی کے معنی میں وہاں پر نہیں ہے, بلکہ وہاں پر الہام کے یا دل میں بات ٹھہر جانے کے معنی میں ہے. تو ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقتلت نفسا فنجیناک من الغم فتناک فتونا فا پر پیش ہے, فتونا فلبستا سنینا فی اہل مدین ثم جئت علی قدری یا موسیٰ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا ولبست سنین. میری بہن یہاں پر ہے فا, فلبست سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدری یا موسیٰ. صدق اللہ علیہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدری را کے نیچے دو زیر ہے, قدری یا موسیٰ. اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو سنائیے. اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی, اور ہم نے آپ کی کہیں طرح آزمائش کی, سو آپ کہیں سال اہل مدین میں رہے, پھر اے موسیٰ آپ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آ گئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالستان والا سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدری یا موسیٰ.
جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arkyqtv.tv پر، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.